یہاں ایک معصوم بندی اپنے ایک کونے میں ہے اور فرشتہ آتا ہے اور وہ پیچھے ہٹتی ہے، کہتا ڈرو نہیں میں اللہ کا فرشتہ ہوں، کیا لینے آئے ہو میرے پاس؟ تجھے اللہ نے بیٹا دینا ہے۔ کہتی تیرا دماغ خراب ہے، انا یکون لی غلام، انا یکون لی غلام، ظاہری اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کی اصل مراد یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں تیرا دماغ ٹھیک ہے، تو پاگل تو نہیں ہے؟ انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی نہیں ہوئی ہے، ولم اک بغیہ، میں ناپاک عورت نہیں ہوں، میں بازاری عورت نہیں ہوں۔ نکاح یا زنا یہ دو راستے ہیں اولاد کے، نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے۔ نکاح میرا ہوا نہیں، زنا مجھ سے ہو نہیں سکتا، مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ قال کذالک، کہ ہو جائے گا۔ قال ربک هو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ولنجعلہ آیۃ للناس، وہ ایک نشانی بنے گا، ورحمۃ منا، اور میری رحمت بنے گا، وکان امرا مقضیا، اور تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو جبریل آگے بڑھے تو گھبرا کے پیچھے ہٹی، ڈرو نہیں ڈرو نہیں، قریب آئے اور یہاں سے پکڑا، آستین سے پکڑا ہے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، بازو سیدھے بازو کے آستین کو پکڑا، یہاں پھونک ماری آستین میں۔ یہ پھونک اور حمل آپس میں کیا جوڑ ہے؟ ادھر پھونک پڑی فنفخنا فیہ من روحنا، اور ادھر فحملتہ، ادھر حمل ہوا، فانتبذت به مکانا قصیا، ایک طرف ہوئی، فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، درد نے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ جا لگایا، کھجور کے تنے سے ٹیک لگائی، ساتھ ہی بچہ پیدا ہوا، اور وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی، اس سے پہلے ہی مر جاتی، لوگ مجھے بھول جاتے، پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے۔ تو فرشتہ پھر آ گیا، فناداها من تحتها، اب سامنے نہیں آیا، اب پردے میں آیا، اوٹ میں آیا، کلا تحزنی، نہ غم کر، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے لیے چشمہ نکال دیا ہے، وہزی الیک بجذع النخلہ، یہ کھجور کا تنا ہے، خشک ہے، اوپر ایک پتا نہیں ہے، اس کو ہلا تو ساقط علیک رطبا جنیا، ابھی تیرے اوپر کھجور کی اللہ تعالیٰ ٹپ ٹپ بارش کرے گا۔ انہیں ہلایا تو اوپر سے تازہ کھجوریں گری، کہا مریم جس رب نے تنے کو بن شاخوں کے پھلدار کر کے تجھے پھل کھلایا، اسی نے تجھے بن مرد کے بن بیاہ ہے تجھے بیٹا عطا فرمایا، نہ غم کر، اٹھا بچے کو، جا شہر کی طرف، اور لوگ کہیں گے یہ کیا کیا ہے تو تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میرا روزہ ہے، میں نے آج بات نہیں کرنی۔ فاتت به قومها تحملہ، کائنات نے یہ دن دیکھا ہے، زمین آسمان اور لیل و نہار کی گردش میں سے یہ واقعہ ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ فاتت به قومها تحملہ، بچہ گود میں، آئیں شہر میں، مچا شور، او یا مریم لقد جیت شیئا فریا، ارے مریم منہ کالا کرنا تھا تو ادھر کیوں آئی تھی، اور کہیں چھپ جاتی، کہیں اور چلی جاتی، یہاں کیا کرنے آ گئی ہو؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ تو نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ، ہونٹوں پہ انگلی رکھی، پھر یوں اشارہ کیا، میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو، بول نہیں سکتی، بچے سے بات کرو۔ وہ اور بفر گئے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بہانے بناتی ہے، کوئی عقل کی بات تو کرتی، بچہ بھی کبھی بولتا ہے، بچے کو بولنے کے لیے 2 برس چاہیے، میرا رب ایک پل میں بلوانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ابھی یہ شور تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز سارے مجمع پر بھاری ہو گئی اور چھا گئی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر غالب آ گئی، لاؤڈ سپیکر کے بغیر سارے شہر میں گونج اٹھی، میں اللہ کا بندہ ہوں،
میں صاحب किताब हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, और मेरे अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया, मेरे अल्लाह ने मुझे मुबारक बनाया, मेरे अल्लाह ने मुझे माँ की खिदमत का हुक्म दिया, मेरे अल्लाह ने मुझे बदबख्त नहीं बनाया, मेरे अल्लाह ने मुझ पर सलामती को उतारा, जिंदगी में भी मौत में भी, मौत के बाद। ये ईसा है मरियम का बेटा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। माशा अल्लाह कान, जो चाहता है कर देता है, कमाशा अकान, जैसे चाहता है कर देता है, अलल वक्तिल्लज़ी शाअ, जिस वक्त में चाहता है करता है, फिल वजहिल्लज़ी शाअ, जिस तर्ज पे चाहता है करता है, मिन गैर ज़ियादतिन वला नुकसान, ना कोई कम करवा सके ना ज्यादा, वला तक़द्दुमिन वला तअख़्ख़ुर, ना कोई बढ़ा सके ना घटा सके, ना आगे करे ना पीछे करे। ये कलमे वाला यकीन और ये हुजूरी दिल वाली नमाज, ये असल बुनियाद है। ये बुनियाद ना हो कोई हुकूमत दीन नहीं ला सकता। ये आज के हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा हूं, पहली सदी हो या 14वीं सदी हो या 14,000वीं सदी हो, अगर मुआशरे में ईमान की बुनियाद और इबादत की बुनियाद मुस्तहकम न होगी तो कोई भी उन्हें दीन पे नहीं चला सकता। ये डंडे से नहीं चलाया जा सकता। ये भैंस नहीं है इंसान के इसको डंडे मार के चलाओ, ये गधा नहीं है कि इसको डंडे मार के चलाओ, ये घोड़ा नहीं है कि लगाम दे के चलाओ। ये इंसान है, ये अकल से चलता है, ये लाठी से नहीं चलता, ये समझ के चलता है, ये अंधाधुंध नहीं चलता है। हुकूमतों का काम ही नहीं है हिदायत का नूर बखेरना, हुकूमतों का काम निजाम चलाना है। हिदायत का नूर खुद लेना पड़ेगा, खुद लेना पड़ेगा, खुद लेना पड़ेगा। का हुकूमत ने फहाशी फैला दी, मैं कहा नहीं नहीं, फहाशी बेनमाजियों ने फैलाई है। मेरे नबी का मेरे अल्लाह का फरमान है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज बुराई से रोकती है। मुआशरा बेनमाज हो तो फहाशी फैल के रहेगी। मुआशरा नमाजी हो, मुआशरा नमाजी हो और ऊपर फिरौन बैठे हों, इस मुआशरे को बेहया नहीं बना सकते। बेहयाई और फहाशी का ताल्लुक भाइयों नमाज के साथ है। अगर ये मुआशरा नमाजी होता तो दुनिया का कोई दज्जाल इनकी बेटियों को नंगा नहीं नचा सकता था, और इनकी बेटियों को घुंघरू नहीं पहना सकता था, और इनके नौजवानों के हाथ में गिटार नहीं पकड़ा सकता था। इन्होंने अपने इरादे से गिटार पकड़ा है। लड़कियों ने, बेटियों ने अपने इरादे से पांव में घुंघरू बांधे हैं, अपने इरादे से अपने जिस्म को नंगा किया है। अगर नमाज हो, देखो ना, हाय हाय, पानी का काम बिफरना ही है, मौजों का काम सर टकराना ही है। तुम बंद मजबूत बांधो, अगर बंद मजबूत होंगे तो मौजें सर टकरा के वापस चली जाएंगी। अगर तुमने रेत की दीवारें खड़ी कर दी फिर तो एक हवा का झोंका उसे उड़ा ले जाएगा, और पानी का हल्का सा बहाव उसे तबाह बर्बाद करके खत्म कर देगा। हजरत अली का फरमान है, हम तिनके नहीं हैं, पहाड़ हैं, जो हवा टकराएगी सर फोड़ के वापस जाएगी, हमें ना हिला सकेगी। ये सारे टेलीविजन बंद कर दो और मुआशरा बेनमाजी हो तो ये बेहयाई का कोई और रास्ता निकाल लेंगे, ये फहाशी का कोई और रास्ता निकाल लेंगे। और मुआशरा नमाजी हो तो अपने आप आंखों में हया आता चला जाएगा। अब चौक में नंगे नाच शुरू कर दो, कोई थूकना भी गवारा नहीं करेगा। नमाज कमजोर चीज नहीं है, ये बुनियाद है भाइयों। इस बुनियाद पर जाकर जो छत पड़ती है, जहां जाकर इस्लाम मुकम्मल होता है। बुनियादों को घर तो नहीं कहते ना, कोई मुझे कह जाए आपको घर दिखाना है और आगे जाके बुनियादों पे खड़ा कर दे तो मैं क्या कहूंगा, भाई पागल आदमी कहां ले आए, घर किधर का जी? ये तो बुनियादें हैं, अभी घर तो बना ही नहीं है। घर बनने के बाद आदमी कहता है मेरे घर में तशरीफ लाएं, खाना पकाया है, आ जाता हूं भाई। इस्लाम की छत पर जाकर इस्लाम का घर मुकम्मल होगा। इसकी छत क्या है वो दूसरी हदीस बताती है कि इस्लाम की छत है बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। ये आकर छत पड़ गई, अब इस्लाम मुकम्मल हो गया। मेरे नबी ने फरमाया मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूं, अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूं।
میرے اللہ نے کہا تھا اسلام کے اندر آؤ، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں اسلام کو گھر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ گھر ابتدا سے شروع ہوتا ہے بنیاد اور انتہا جا کر ہوتی ہے چھت۔ تو دو حدیثوں نے اس تشبیہ کو واضح کیا کہ جو اللہ نے کہا اسلام کے گھر کے اندر آؤ، تو اس گھر کی ابتدا ہے کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، اور اس بنیاد پر دیوار کھڑی ہو کر جو چھت پڑے گی وہ دوسری حدیث بتا رہی ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، تمہیں خوبصورت اخلاق دینے کے لیے اور تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ یا آپ نے کہا میں لا الہ الا اللہ لے کر آیا ہوں، اور یا آپ نے کہا میں اچھے اخلاق لے کر آیا ہوں، یا یوں آتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، یا پھر آپ نے کہا میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اچھے اخلاق چھت ہے، اور یہ بھی بتاؤں کہ یہ چھت کوئی نہیں ہے، ابھی بڑے مدرسے ہیں، بڑی خانقاہیں ہیں، اور اللہ کا فضل ہے بڑی نقل و حرکت ہے تبلیغ کی، لیکن ابھی چھت تک کو نہیں پہنچ پا رہے، ابھی چھت نہیں بن رہی۔ چھت بنے گی تو پھر کسی کو بلا سکیں گے، چھت بنے گی تو خود بھی پناہ لے سکیں گے، چھت بنے گی تو اس کے سائے تلے رہ سکیں گے۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے سلیمان بن یسار سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے۔ اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے۔ کوئی ایک صفت بھی اس میں سے کسی کو نصیب ہو گئی تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ ایسی طاقتور چیز ہیں اچھے اخلاق۔ تو میرے نبی نے فرمایا تیرے اندر اللہ نے ساری جمع کر دی ہیں، تیرا گھر پورا ہے، تینوں تھوڑ کوئی نہیں، 360 ساریاں ہی تیرے کول ہیں۔ یہ ایک آدمی جس کو اللہ کا تیرے اندر اللہ نے ساری پوری کر دی۔ یہ 360 کو پھر آپ نے 3 میں بند کر دیا، تین چیزوں میں، تو اس کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا الا اخبرکم بافضل اخلاق اہل الدنیا والآخرہ، میں تمہیں دنیا اور آخرت والوں کے سب سے اعلیٰ اخلاق بتاؤں، دنیا اور آخرت والوں کے سب سے اعلیٰ اخلاق بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا کوئی شخص ایمان کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا۔ ایک مضمون کو 2-3 طرح سے آپ نے بتایا، تو میں پہلے وہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے کہا تمہیں دنیا اور آخرت کے سب سے عالی اخلاق بتاؤں، پھر آپ نے کہا ایمان کی چوٹیوں تک پہنچنے کا راستہ بتاؤں، کوئی شخص ایمان کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک یہ نہ کر لے۔ تمہیں سب سے عالی دنیا اور آخرت کے اخلاق بتاؤں، تمہیں ایمان کی سب سے اعلیٰ چوٹی بتاؤں؟ تم لوگ اللہ کے دربار میں بڑے رتبے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ کئی عنوان ہیں، آگے بات ایک ہے، یہ کئی عنوان ہیں۔ تیسرا عنوان آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ اللہ کے دربار میں کرسی لینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے دربار میں بڑا مرتبہ لینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا جی وہ کیا ہے؟ تمہیں ایمان کی چوٹی بتاؤں؟ کہا جی وہ کیا ہے؟ تمہیں آخرت کے عالی اخلاق بتاؤں؟ کہا جی وہ کیا ہے؟ پھر آپ نے کہا بتاؤں؟ پھر ایک اور چوتھی چیز بھی سن لو، کہا میں جنت الفردوس کا گارنٹر ہوں تمہارا، تم یہ کام کرو، میں جنت الفردوس کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی۔ یہ ساری سننی باتیں، ایمان کی اعلیٰ چوٹی بتاؤں، آخرت دنیا کے سب سے عالی اخلاق بتاؤں، اللہ کے دربار میں اونچی کرسی بتاؤں، جنت الفردوس کی ضمانت بتاؤں؟ یہ مفہوم میں بتا رہا ہوں، نہ کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ 4 چیزوں کو آگے بند فرما، جی بتائیں اعلیٰ ایمان کیا ہوتا ہے، جی بتائیں عالی اخلاق کیا ہوتے ہیں، جی بتائیں جنت کی گارنٹی کیا ہے، جی بتائیں کس طرح اللہ کے دربار میں اونچا مقام لیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے ساری باتوں کا ایک جواب دیا، تصل من قطعک
وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو. جو تمہارا فون سن کے بند کر دے نا اس کو جا کے سلام کرو. جو تمہیں دیکھ کے منہ پھیر کے گزر جائے اس سے آگے بڑھ کے ہاتھ میں لاؤ. اتنا جگر چاہیے اس کے لیے، ہمالیہ جیسا جگر چاہیے. چھوٹا کام نہیں ہے. ساری رات تمہارا نفس تہجد پڑھ لے گا، تھوڑا سا تکلیف کرے گا، لیکن تم اس کو کھڑا کر لو گے تہجد پر. لیکن اگر اسے کہو کہ اس سے سلام کرو جس نے تمہیں کل گالی دی تھی، تو کہے گا ایک رات ہور جگالا سلام میں کوئی نہیں کرنا. سمجھو، کہے گا دا رات میں جاگ سکنا، سلام نہیں کر سکتا. تصل من قطعک، توڑنے والے سے جوڑو. چھت بتا رہا ہوں، چھت. ابھی تک چھت نہیں پڑی، ابھی تک چھت نہیں پڑی، ابھی تک چھت کوئی نہیں ہے. افراد ضرور ہیں، افراد ضرور ہیں، معاشرہ کوئی نہیں ہے، معاشرہ کوئی نہیں ہے. معاشرہ چھوڑو، چلو کچھ سینکڑوں ہی نظر آ جاتے، وہ بھی کوئی نہیں ہے. تصل من قطعک، توڑنے والے سے جوڑو. تعطی من حرمک، جو تمہیں تمہارے حق سے محروم کرے تم اسے اس کا حق ادا کرو، جا کے پہنچاؤ. اس نے تمہارا حق مار لیا، تم اس کا حق اسے گھر جا کے پہنچاؤ. تعفو عمن ظلمک، جو زیادتی کرے معاف کر دو، جو زیادتی کرے معاف کر دو. 3 کام سورے اخلاق کا خلاصہ. توڑنے والے سے جوڑو، محروم کرنے والے کو عطا کرو، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرو، گالی دینے والے کو دعا دو، غیبت کرنے والے کی تعریف کرو، برائی چاہنے والے کی اچھائی چاہو، کھوٹا معاملہ کرنے والے کے ساتھ کھرا معاملہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کا نبی کہہ رہا ہے میری ضمانت جنت الفردوس. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ایمان کی اعلیٰ چوٹی پہنچ گئے ہو. اللہ کا نبی فرما رہا ہے اللہ کے دربار میں مخصوص جگہ بنا چکے ہو. اللہ کا نبی فرما رہا ہے دنیا اور آخرت کے سارے اخلاق کے تم مالک بن چکے ہو. یہ چھت جب تک کوئی نہیں ڈالے گا نہ وہ خود اسلام کی چھاؤں سے نفع اٹھا سکے گا، نہ اوروں کو اس چھاؤں میں بلا سکے گا. سارا عالم رکا ہوا ہے بد اخلاقی کی وجہ سے، بھائی بھائی سے ٹوٹا ہوا ہے بد اخلاقی کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں بد اخلاقی کی وجہ سے. ایک چھاتی کا دودھ پینے والے سگے بھائی، ایک چھت کے نیچے برس ہا برس گزارنے والے، ایک چار پائی پر باہوں میں باہیں ڈال کے سونے والے، ایک آنگن میں دہائیاں کھیلنے والے، ایک دوسرے کو شکل دیکھنے کے لیے روادار نہیں ہے. پیچھے کیا وجہ کیا ہے؟ بد اخلاقی. کوئی قتل کی لڑائیاں نہیں ہیں. اس نے مجھے یہ کہا، اس کی بیوی نے میری بیوی کو یہ کہا، اس کے بیٹے نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ کیا، اس نے میرا دکان میں حق مار لیا، اس نے میرا جائیداد میں پورا حصہ نہیں دیا. یہ لڑائیاں ہیں. اس نے میرے ساتھ سودے میں ہیرا پھیری کر لی ہے، میرا اس سے بائیکاٹ ہے، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا. یہ لڑائیاں ہیں بھائیو. اس لیے کہہ رہا ہوں ہمالیہ جتنا جگر چاہیے اچھا اخلاق بنانے کے لیے، یہ بڑی مشکل چڑھائی ہے، یہ ہر وقت کی پسائی ہے. اور یہ ایسا طاقتور عمل کہ ایک خصلت 360 میں مجھے ملے تو میرے اوپر جنت واجب، اور اخلاق کا ادنا درجہ مجھے مل جائے تو میں ایمان کے عالی درجے پر چلا جاتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ سن رہے ہو؟ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ تو آپ کہتے عالم، مجاہد، شہید، نمازی، ذکر کرنے والا. عبادت کو بتاتے، بندگی کو نہیں بتایا، عبادت کو نہیں بتایا، اخلاق کو بتایا. اور اخلاق کا ادنا درجہ سوال ہے اعلیٰ درجہ، یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ جواب آیا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے. کسی کو تکلیف نہ پہنچانا یہ اخلاق کا سب سے ادنا درجہ ہے، سب سے
پست درجہ ہے۔ میں ابرار کی غیبت نہ کروں، میں اسلم اکرم خالد کی برائی نہ چاہوں، میں پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کروں، میرا ہاتھ اس کی عزت کی طرف یا اس کے گریبان کی طرف نہ اٹھے، یہ تو ادنا درجہ ہے، یہ تو پست درجہ ہے۔ آخری درجہ یہ ہے تکلیف نہ پہنچاؤں۔ جب میں اس آخری درجے پر پہنچتا ہوں تو میرا نبی مجھے کہتا ہے تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ تو جب میں اعلیٰ درجے پر پہنچوں گا پھر کیا ہوگا؟ کسی کو تکلیف نہ دینا یہ اخلاق کی بلندی نہیں ہے، یہ اخلاق کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کی برائی نہ کرنا، کسی پر ہاتھ نہ اٹھانا، یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے۔ پر ہے حاصل ہی کوئی۔ زندگی میں 2 آدمی دیکھے جو غیبت نہیں کرتے تھے، 2 آدمی۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہیں نہیں، ہوں گے اللہ کے فضل سے۔ میں جن کو جانتا ہوں، میری ساری زندگی اب علماء میں، طلباء میں، عوام میں، خواص میں، نیک میں، اچھوں میں، بروں میں گزر رہی ہے۔ میں نے زندگی میں اپنے تجربے میں 2 آدمی دیکھے جو غیبت نہیں کرتے تھے، دونوں ہی چلے گئے۔ اور کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا صرف گریبان پھاڑنا نہیں ہوتا، ہاتھ اٹھانا نہیں ہوتا، زبان سے اس کی برائی کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے یہ اس کی عزت کو تار تار کرنا ہے۔ میرے نبی نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا، اے بیت اللہ تو بڑا مقدس ہے، تو بڑا عزت والا ہے، تو بڑا پاکیزہ ہے، پر سن تجھ سے زیادہ مسلمان کی عزت ہے، تجھ سے زیادہ اے بیت اللہ، اے بیت اللہ۔ سارے لوگ کھڑے ہیں، آپ حرم میں اونچی آواز سے ما اطیبک ما اطیب ریحک ما اکرمک، اے بیت اللہ تو بڑا معزز، تو بڑا محترم، تو بڑا پاکیزہ، پر ایک مسلمان تجھ سے زیادہ محترم ہے۔ اس حدیث پر میں کہا کرتا ہوں بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو بے عزت کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ بیت اللہ کو زیر و زبر کر دینا یہ چھوٹا جرم ہے، کسی مسلمان کو ماں، بیٹی، بہن کی گالی دینا یہ بڑا جرم ہے۔ ہائے بھائیو، چھت نہیں ہے، چھت کوئی نہیں ہے، بارش آتی ہے بھیگ جاتے ہیں، گرمی آتی ہے جھلس جاتے ہیں، سردی آتی ہے ٹھٹھر جاتے ہیں، اور گلا اللہ کا کرتے ہیں مسلمانوں نال کی کیتی جاندہ ہے، مسلمانوں نال کی کیتی جاندہ ہے۔ کبھی میں اپنا گریبان بھی تو کھولتا ہوں تو اوروں کے کھولتا ہوں۔ حکومت یہ کر رہی ہے، فوج یہ کر رہی ہے، پولیس یہ کر رہی ہے، اور بیوروکریسی یہ کر رہی ہے، اور پٹواری یہ کر رہا ہے، اور واپڈا والے یہ کر رہے ہیں، اور بجلی والے یہ کر رہے ہیں، اور تھانے دار یہ کر رہا ہے، اور میرا پڑوسی یہ کر رہا ہے۔ کبھی اپنا بھی تو گریباں کھولا ہوتا، کبھی اپنے اندر کے اندھیروں کو بھی جھانکا ہوتا۔ اوروں کی خبر لیتے لیتے مر گئے تو برباد ہو گئے، کچھ اپنی بھی تو خبر لو، کبھی اندر کے بٹن بھی تو کھولو۔ صرف کرتے کے بٹن کھول کے کرتا بدل لیتے ہو، کبھی سینے کو بھی چاک کرو، اور اس کے اندر میں چھپے ہوئے اندھیروں کو دیکھو، ان غلاظتوں کو، ان گندگیوں کو جو میں نے آپ نے پال 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 کے اندر گٹر ابل رہے ہیں، غلاظتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کبھی ان کو بھی تو صاف کیا ہوتا۔ اوروں کے عیب دیکھنا، اوروں کی پر نکتہ چینی، اوروں کی برائی، اوروں کی غیبت، اوروں پر تنقید، اوروں کو، داڑھی والوں کو دیکھ لیا ہے، مولویوں کو دیکھ لیا ہے، تبلیغیوں کو دیکھ لیا ہے، حاجیوں کو میں بڑا جانتا ہوں، نمازیوں کا مجھے بڑا پتہ ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے کبھی اپنا پتہ بھی لے لو، کبھی اپنا پتہ بھی لے لو۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ ہمارے استاد صاحب یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، جن سے میں نے قرآن پڑھا اکثر، اور اسی بات پر پڑھا کرتے تھے کہ بیٹو کبھی اوروں کے عیب نہ دیکھنا، اپنے ہی دیکھنا، اوروں کے نہ دیکھنا، اپنے دیکھنا، تمہارے اپنے بے شمار ہوں گے جب دیکھنا شروع کرو گے۔ حسن اخلاق نہیں ہے، چھت میں نے نہیں ڈالی، گلا اللہ سے کرتا ہوں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے اللہ نے کہا تھا تم کمرے کے اندر آؤ تو میں تمہیں گرمی سے بھی بچاؤں گا، سردی سے بھی بچاؤں گا، ہواؤں سے بھی بچاؤں گا، بارش سے بھی بچاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے چھت کے بغیر بچا، یہ میرے اللہ کا قانون نہیں ہے، کر دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اس کا قانون ہے، وہ یہ نہیں کرے گا۔
تو نمازی کی نماز چھوٹ جائے نا، اسے افسوس ہوتا ہے، جی آج میں سوتا رہ گیا، میری آنکھ نہیں کھلی، میری فجر کی نماز رہ گئی ہے۔ لیکن کبھی غیبت کرنے والوں کو یہ دکھ نہیں ہوتا کہ میں غیبت کرتا ہوں، میں گالیاں دیتا ہوں، میں اوروں کی برائیاں دیکھتا ہوں، یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ دکھ درد اس کو اٹھتا ہی نہیں ہے، تو وہ دور کیسے کرے گا؟ اخلاق کے پست درجے پر میں اعلیٰ درجے کا مسلمان بن رہا ہوں۔ جو کسی کو تکلیف نہ دے وہ سب سے بڑا مسلمان ہے، اور جو یہ تین کام کر لے، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو۔ سلام کرنے والے کو سلام کر دیا، نہیں، جو تمہیں دیکھ کے نفرت سے منہ پھیر جائے اس کو آگے جا کر کہو السلام علیکم۔ تعطی من حرمک، جو تمہیں تمہارے حق سے محروم کر دے اس کا حق اس کی تھالی میں سجا کے اس کو پیش کرو۔ وتعفو عن من ظلمک، جو زیادتی کر جائے معاف کر دو کہ اللہ سے لے لوں گا، جا معاف کیا۔ یہ کام جب ہو جائیں گے تو میرے نبی نے فرمایا کاد الحلیم ان یکون نبیا، جس کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ ایسے ہے کہ بس نبی بنتے بنتے رہ گیا۔ کاد الحلیم ان یکون نبیا، قریب ہے کہ اچھے اخلاق والا نبی بن جائے۔ یہ تشبیہ دی جا رہی ہے، نبی کوئی نہیں بن سکتا اپنی طاقت اور اپنی محنت سے، نبی اللہ کے انتخاب سے بنا کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوب پر آ کر نبوت بند ہے۔ لیکن میرا نبی اچھے اخلاق کی عظمت بتا رہا ہے کہ اچھے اخلاق والا نبوت کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ گویا کہ نبی بنتے بنتے رہ گیا۔ یعنی نبی تو یہ نہیں بن سکتا، لہذا قیامت کے دن نبیوں کے نیچے اس کا درجہ ہوگا۔ یہ صفت تہجد گزاروں کو نہیں سنائی، یہ فضیلت علماء کو نہیں سنائی، یہ فضیلت قاد الحلیم ان یکون نبیا یہ شہداء کو نہیں سنائی، یہ علم کے موتی بکھیرنے والوں کو نہیں سنائی، رات کے اندھیرے میں رونے والوں کو یہ فضیلت نہیں سنائی۔ کن کو سنائی ہے؟ جو درگزر کرنا جانتے ہیں، جو معاف کرنا جانتے ہیں، جو چھوٹے بن جاتے ہیں، جو غیبت سے زبان کو روک لیتے ہیں، جو گالی سے روک لیتے ہیں، جو اوروں کی برائی نہیں چاہتے ہیں، جو دل کو اوروں سے صاف رکھتے ہیں، جو ہر دکھ اپنے اوپر سہ لیتے ہیں اور میٹھا بن کے دکھاتے ہیں۔ میرے اللہ نے کلمے کو درخت سے تشبیہ دی ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ میرے اللہ نے آپ کے میرے دین کو، اسلام کو، کلمے کو درخت سے تشبیہ دی ہے۔ درخت کیا کرتا ہے؟ درخت پتھر کھا کے بھی پھل دیتا ہے اور لاٹھی کھا کے بھی پھل دیتا ہے۔ اسے کاٹو تو فریاد نہیں، اسے جلاؤ تو تمہاری راحت، اس کو تعمیر میں لاؤ تمہاری راحت، اسے ٹیڑھا کرو تمہاری راحت، تمہاری زیب و زینت۔ مسجد عائشہ کو اس سے سجاؤ تو وہ فریاد نہیں کرتا، لکڑی کا کام ممبر و محراب میں کرو تو وہ بولتا نہیں ہے، اس کو لاٹھی مارو تو تمہیں پھول پیش کرتا ہے، شگوفے پیش کرتا ہے، پھل پیش کرتا ہے، مٹھاس پیش کرتا ہے۔ اس کی چھاؤں میں بیٹھو تو وہ تمہیں سایہ فراہم کرتا ہے اور تمہیں کلیوں کی مہک پیش کرتا ہے۔ وہ رد عمل کا کام نہیں کرتا، وہ سراسر عمل کرتا ہے، سراسر عمل کرتا ہے۔ یہی مسلمان ہوتا ہے، وہ سراپا عمل ہوتا ہے، رد عمل نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک گالی کے جواب میں 10 گالیاں نہیں دیتا، وہ برے کے لیے برا نہیں بنتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے اچھا ہی بن کے چلتا ہے۔ یہ اخلاق جس انسان میں ہوں گے وہ مکمل ایمان والا، اور جب معاشرہ ہوگا تو یہ چھت والا معاشرہ ہے۔ اب سارا عالم خود ہی تمہارے پاس آئے گا، ہمیں دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بہت کم ضرورت پڑے گی، کھچے کھچے لوگ ایمان میں آتے چلے جائیں گے۔ آج کی دنیا بے منزل قافلہ ہے، بے نشاں قافلہ ہے، نہ سائنس نے انہیں منزل دی، نہ ایجادات نے انہیں مقصد کا پتہ بتایا، نہ آج کی ٹیکنالوجی ان کے اندر کو سکون بخش سکی۔ جاپان ٹیکنالوجی کا بادشاہ ہے، وہاں واحد ملک ہے جہاں اجتماعی خودکشی ہوتی ہیں۔ ساری دنیا میں لوگ خودکشی کرتے ہیں چھپ چھپا کے، جاپان میں اجتماعی خودکشی ہوتی ہیں، ٹائم مقرر کیا جاتا ہے، فلاں وقت پہ خودکشی کی جائے گی، اور خودکشی کرنے والے 18 سے 30 سال کے نوجوان، کوئی بوڑھے نہیں ہیں، کوئی 70 سال کے بوڑھے نہیں ہیں، وہ زندگی کا وقت جو جوانی بھرپور شہوت شباب پر وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ صرف ٹیکنالوجی سے کام نہیں چلے گا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا،
راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. صرف یہ پیٹ کی پوجا سے کام نہیں چلے گا. اللہ کو پہچاننا ہوگا, اس کے سائے میں آنا ہوگا. اس کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے جو آپ عالی اخلاق کا نمونہ بن کر آئے. اللہ تعالیٰ نے آپ نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں, مجھے تیری اتنی نمازیں نہیں چاہیے, تھوڑی کر, کٹ کر. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, میں اتنی لمبی نماز تیری نہیں چاہتا ہوں کہ تیرے پاؤں پھٹ جائیں اور تو بے حال ہو جائے. اتنے لمبے سجدے نہیں تیرے چاہتا ہوں کہ تو خود تک تھکن میں آ جائے. پڑھ بھی صحیح, کھڑا بھی ہو, سجدہ بھی کر, اتنا لمبا نہیں کہ لتشقى تو خود مصیبت میں پڑ جائے. آپ نے تبلیغ کا غم زیادہ اوڑا اور انسانیت کی ہدایت کا زیادہ فکر کیا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا کہ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, انسانیت کا غم تو کھا پر اتنا نہ کھا کہ تو خود ہی مر جائے. مجھے ایسا نہیں تو چاہیے کہ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين, کہ تو ان کے غم میں کڑ کڑ کے مر جائے. اعلی صفات اندر کا انسانیت کا غم اور نماز, دو اعلی چیزیں کا نہیں نہیں نہیں. کرو غم کھاؤ, اتنا نہیں کہ خود مر جاؤ. نماز پڑھو, اتنے نہیں کہ تیرے پاؤں پھٹ جائیں. اور جب میرے آپ کے نبی نے اخلاق کی بلندیاں دکھائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اخلاق بھی ذرا تھوڑے کرو, ایڈا مٹھا نہ بن تینوں سارے ہی کھا جاون ہے, کو تھوڑا شوکا شاکی بھی کیتی کرنی. میرے نبی سے جب میرے نبی نے اخلاق کے حمالیہ سر کیے تو اللہ نے روکنے کی بجائے شابش دی, اور شابش کے ساتھ گواہی دی, گواہی کے ساتھ قسم اٹھائی. قانون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم. مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی, اے میرے نبی تیرے اخلاق کے کیا کہنے. یہ نہیں کہا کہ تیرے اخلاق اچھے ہیں, تیرے اخلاق کے کیا کہنے. اعلیٰ سبحان اللہ ہے. جیسے مالک کائنات جس نے یہ زیور خود اپنے نبی کو پہنایا وہ خود حیران ہو کے کہہ رہا ہو کیا کہنے تیرے اخلاق کے, کیا کہنے تیرے اخلاق کے, کیا کہنے تیرے اخلاق. اعلیٰ اگر اللہ کہتا نا انک لذو خلق عظیم, اے میرے نبی تو اخلاق والا ہے, یہ کمزور لفظ ہے. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ اخلاق کی جتنی قسمیں 360 نہیں 3 کروڑ 60 لاکھ 3 ارب 60 کروڑ وہ ساری تیری غلام بن چکی ہیں اور تو اخلاق پہ سوار ہو چکا ہے, اخلاق تیری سواری بن چکی ہے. نون والقلم وما یسطرون, یہ قسم ان اور لام مل کر دو قسمیں اٹھا کر اللہ کہہ رہا ہے واہ واہ شاباش. جیسے موجود شاباش, اللہ جیسے کہہ رہا ہو شاباش, بڑے عالی اخلاق ہے تیرے, شاباش ایویں کیتیا. دیکھتے نہیں ہو مکے والوں کو تلوار فتح نہ کر سکی, بدر کے فرشتوں کو دیدار فتح نہ کر سکا. فرشتے اترتے دیکھے نہیں کلمہ پڑا, چاند کے 2 ٹوٹے دیکھے نہیں کلمہ پڑا, 20 معجزات اللہ کے نبی کے دیکھے نہیں کلمہ پڑا. اپنا شہر فتح ہو گیا نہیں کلمہ پڑھا, 10,000 کا لشکر چمکتی تلواریں نہیں کلمہ پڑھا. اور جب میرے نبی نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا تو دھڑم سارے نیچے گرے, کہا ہم ایمان لائے, ہم ایمان لائے. اتنا بڑا خلق نبی کے سوا کوئی نہیں دکھا سکتا. ہاں اخلاق ہے, یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں, محبت